ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 48 میں آیت نمبر 243 243 سے آغاز کریں گے۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 47 میں ہم نے آیت نمبر 238 سے لے کر 242 تک کی تلاوت کی، اس کے معنی مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس قرآن میں کیا کلام کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا پیچھے کا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور ایک ربط بھی بن جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ کلام پھر سے جہاد سے جڑ گیا ہے۔ آیت نمبر 218 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کے متعلق فرما رہے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں نے متفرق مسائل پیش کرنے شروع کیے، جیسے کہ جوا، شراب، انفاق، یتیموں کے حوالے سے، مشرک مرد اور عورت سے شادی بیاہ، اور اسی طرح جو ہے طلاق کے مسائل زیر بحث آئے، جس کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کے متعلق آیات نازل کر رہے تھے وہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا اور لوگوں کے جو متفرق مسائل تھے ان کی وضاحت قرآن میں بیان کرنا شروع کر دی۔ اب جب ان کی وضاحت مکمل ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت جو اس سے پچھلی آیت ہے اس میں یہ بیان کر دیا کہ اللہ اس قرآن میں اپنی آیاتوں کے ذریعے اس قرآن میں تمام مسائل کی مکمل وضاحت کرتا ہے تاکہ تم لوگ اس پر غور و فکر کرو۔ اس کے بعد سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سلسلہ کلام ہے بالکل وہاں سے جوڑ دیا جہاں سے یہ منقطع ہوا تھا، یعنی کہ آیت نمبر 218۔ تو جو حضرات ابھی سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 218ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفا و مروہ حج کے احکامات، جب حج اور عمرے کے سے متعلق جب احکامات بیان کیے تو ایمان والوں کو پتہ چل گیا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس مکہ کو مشرکین سے آزاد کروانا چاہ رہا ہے، کیونکہ مکے پہ اس وقت مشرکین کا قبضہ تھا اور ایمان والے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے تھے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج اور عمرے کے احکامات میں صفا و مروہ کا ذکر کیا تو ایمان والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ باقی جتنے بھی رمضان کے احکامات ہیں اور جوئے اور شراب اور اس سے ممانعت کے احکامات ہیں، یہ سب ہم مدینے میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس حج اور عمرے کے حوالے سے بیان کر رہا ہے تو اس کا لامحالہ مطلب یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں پر حج اور عمرہ کرنے جائیں، اور اگر ہم وہاں پر حج اور عمرہ کرنے جائیں گے تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمیں ان سے مشرکین سے لڑنا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے، ان ایمان والوں کے دل کے حالات کو جانچنے کے بعد ان جہاد کے احکامات نازل کیے آیت نمبر 218 میں۔ پھر اب چونکہ تمام متفرق مسائل کی وضاحت ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سلسلہ کلام کو دوبارہ وہیں سے جوڑ رہا ہے اور ان سے جہاد کے متعلق جہاد کی ترغیب ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ اس ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے جس کی میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کر دوں۔ جیسے کہ آپ کو پہلے سپارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کنعان لے آتے ہیں، لیکن وہاں پر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان شہر میں اس بستی میں جو لوگ موجود ہیں ان سے جہاد کرنا ہے اور انہیں یہاں سے نکالنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو اس کنعان بستی میں آباد ہیں وہ شدید لڑاکو ہے، شدید لڑائی کرنے والے ہیں، سخت گیر ہے، طاقتور ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو ان کی اس بزدلی کے سبب اللہ ان پر 40 سال تک جو ہے وہ بستی ان پر حرام کر دیتے ہیں، پھر وہ 40 سال تک اسی صحرا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہوتا ہے وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک نئی نسل، جوان نسل جو ہے سامنے آتی ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد ہوتے ہیں، یوشع بن نون ان کا نام ہے، تو وہ اپنی قیادت میں پھر ان کنعان میں جو مقیم لوگ ہوتے ہیں ان سے لڑتے ہیں اور ان سے وہ بستی خالی کروا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر بنی اسرائیل وہاں پر آباد ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل جب وہاں پر آباد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی حرکتیں بالکل وہی رہتی ہیں، سرکشی جو اللہ کے معاملے میں بالکل اسی طرح رہتی ہے جیسے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جب کنعان میں آباد ہو جاتے ہیں تو بجائے یہ کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، وہ وہاں پر بال اور ایک دوسرے بدھ ہے جس کا نام ہے اشٹورٹس، تو اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدکاریاں شروع کر دیتے ہیں، جس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے اندر جذبہ ایمانی چلی جاتی ہے، اور فلسطینی جو اس وقت کے فلسطینی، یہ وہ والے فلسطینی نہیں جو آج والے ہیں، وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں ان کے گھروں سے نکال باہر کر دیتے ہیں، اس بستی سے ان کو باہر نکال دیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ 20 سال تک جو ہے وہ باہر رہتے ہیں۔ تو جو اب میں آیت تلاوت کرنے لگا ہوں یہ اسی ذیل میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے حوالے سے ارشاد اس آیت میں فرما رہا ہے۔ میں تلاوت شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں ان لوگوں کو دیکھا جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے ڈر کے بھاگ گئے، وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے۔ تو اللہ فرماتے کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو لڑے نہیں اور ڈر کے مارے اپنے گھروں سے بھاگ گئے جبکہ وہ تعداد میں ہزاروں کے برابر تھے؟ تو اللہ فرماتا ہے فقال لهم اللہ، تو پس اللہ نے بھی ان سے کہا موتو، مر جاؤ۔ یہ ایک استعارہ ہے، یہ محاورتاً ہے، جس طرح کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مردہ قوم ہے۔ آپ نے اکثر اپنے جملوں میں سنا ہوگا، لوگ ذکر کرتے ہیں جب کبھی کسی قوم کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے کہ ایک مردہ قوم ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ قوم واقعی مردہ ہے، لیکن یہ ایک استعارے کے طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ ان پر ذلت اور نامرادی مسلط ہو جاتی ہے، اور ہم اس طرح بھی محاورتاً کہتے ہیں کہ مر جاؤ اس ذلت میں۔ تو یہ اسی طرح کے اللہ فرماتا ہے فقال لهم اللہ، تو پس اللہ نے جب وہ لڑے نہیں، کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ ایمانی چلی گئی تھی، وہ بال اور استعارہ کی عبادت شروع کر چکے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے اندر وہ جذبہ ایمانی نہیں رہی تو بجائے یہ کہ وہ فلسطینیوں سے لڑتے، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان سے کہا کہ یہ ایک مردہ قوم ہے، مر جاؤ اس ذلت اور نامرادی میں۔ پھر کیا ہوا کہ انہیں کچھ عرصے کے بعد احساس ہوا، جو 20 سال گزرنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم پر جو یہ ذلت اور نامرادی مسلط ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا شروع کر دیا، بال اور ایشٹورٹس کو۔ یہ بال وہی ہے جو اگر آپ نے ایپسٹین فائل میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ایک قسم کا بت ہے جو کہ بچوں کی قربانی مانگتا ہے۔ تو اسی کے ذیل میں اللہ جب انہیں یہ احساس ہوا بنی اسرائیل کی قوم کو کہ ہم سے ایک غلطی ہو گئی اور ہم پر یہ ذلت اور نامرادی اس وجہ سے مسلط ہو گئی ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور بدکاریاں کی، تو پھر انہوں نے توبہ طائب کی، اور اسی حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نبی کو مبعوث کیا جس کا نام سیموئیل ہے۔ یہ آپ اگر بائبل پڑھیں گے تو آپ کو سیموئیل کے نام سے، سیموئیل ایک چیپٹر ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے یہ نظر آ جائے گا، یہ پورا قصہ وہاں آپ کو مل جائے گا۔ تو سیموئیل نبی جو ہے ان کے درمیان مبعوث ہو جاتے ہیں، وہ ان کے درمیان اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور ان کے بدکاریوں کی طرف ان کی توجہ مبذول کراتے ہیں، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں اور اللہ سے توبہ طائب کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ بھی ان سے پھر کہتا ہے کہ ثم احیاہم،
تو اللہ بھی ان سے ذلت و نامرادی کو دور کر کے ان کو دوبارہ سے زندہ کھڑا کر دیتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ قوم ہے، تو دوبارہ سے اس قوم کو زندہ کر دیتا ہے. اسی کے آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. یعنی کہ ایک حالت جب ان کی بدتر حالت سے ان کو دوبارہ اچھی حالت میں لے آتا ہے. ان کی کوتاہیوں کو جو ہے ان کے لیے ہمیشہ ان کی سزا مسلط نہیں کرتا، بلکہ ان کی کوتاہیاں اگر وہ اپنے کوتاہیوں کی طرف توجہ مبذول کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں دوبارہ سے اپنے مقام عطا کر دیتا ہے. اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے درمیان انبیاء اور رسول مبعوث کرتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو ان کے درمیان ایک نبی کو مبعوث کیا سیمیول کے نام سے، جنہوں نے ان کی حالت کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی اور بنی اسرائیل دوبارہ سے جو ہے اپنی اصل حالت میں واپس آ گئی جس پہ وہ پہلے تھے. تو اللہ اسی کی طرف فرماتا ہے کہ یہ سب اللہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بندوں پر فضل کرنے والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ہی ہے جو کہ شکر نہیں کرتی. تو یہ ایک طریقے سے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے بنی اسماعیل کو توجہ دلانی ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ ان لوگوں کو بھی جو یہ لوگ اپنے گھر سے بھاگ گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور ان سے وہ جگہ خالی کروائی، کنعان پہ وہ دوبارہ آباد ہو گئے. تو یہ اسی کا آگے جو ہے نا اس کا ذکر آ جائے گا آیت نمبر 246 میں. یہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خلاصے کے طور پہ بیان کیا، لیکن اس کی تفصیل جو ہے اسی کے آگے یہ 243 سے تو 246ویں آیت میں اس کی تفصیل اللہ بیان کر رہا ہے. تو یہاں پر جب میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل میں سمیول ایک نبی مبعوث ہوئے جنہوں نے ان کی حالت کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی، اور پھر وہ دوبارہ کنعان جا کر انہوں نے کنعان کو دوبارہ فتح کیا فلسطینیوں کے ہاتھوں سے. تو اس کا ذکر اب آگے آ رہا ہے. تو اللہ ایمان والوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو، وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور علم والا ہے. یعنی کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کے علم میں تمہاری حالات ہے. تو تم جو ہے اللہ کی راہ میں گھبراؤ نہیں، اور اگر تمہیں مکے کو مشرکین سے آزاد کرنے کے لیے لڑنا پڑ جائے تو تم ان سے لڑو، اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، اور اس کے علم میں ہے تو سب کچھ. اور اس معاملے میں جو جنگ کے معاملے میں ہتھیار اور دوسرے ساز و سامان کے لیے جو تم سے پیسوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے، مالی جہاد کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی مت گھبراؤ. کیوں؟ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو بھی اللہ کو قرض حسنہ دے گا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا ہے کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے تمہیں اس میں جانشین کیا ہے. لیکن اللہ تم سے جب اپنے مال کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو قرض سے جو ہے تعبیر کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جہاد کے معاملے میں جو بھی تم مال سے خرچ کرو گے تو یہ اللہ کو ایک طریقے سے قرض تم دو گے. تو مَنْ ذَا الَّذِي، تو جو بھی تم میں سے یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بھی اللہ کو قرض حسنہ دے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر جو ہے تمہیں واپس لوٹائے گا. مطلب یعنی کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں 1000 خرچ کیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں 2000 دے گا، بلکہ اللہ یہاں فرما رہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس لوٹائے گا. مطلب اگر 1000 دیا ہے تو اگر اللہ چاہے تو 1,00,000 2,00,000 5,00,000 کے قریب تمہیں واپس لوٹا دے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جہاد کے معاملے میں مالی قربانی سے گھبراؤ نہیں اور اللہ کے راہ میں قرض حسنہ دو. باقی اللہ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی ہے جو رزق کو فراخ بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے. تو تم اس بات سے مت گھبراؤ کہ اگر تم نے یہ خرچ کیا تو تم تنگ دست ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے. یاد رکھو کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا.
تو تم اگر اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو گے تو اللہ اس کو تمہارا مال کم نہیں کرے گا، اللہ بلکہ تدبیر کر کے تمہارے مال میں کہیں اور سے اضافہ کر دے گا۔ تو کیونکہ اللہ ہی ہے جو تنگی بھی لاتا ہے اور فراخی بھی لاتا ہے اپنے قانون کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جان لو کہ یہ مال اور یہ زندگی اسی دنیا میں رہ جانی ہے، تم نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اب اس کی تفصیل یہاں پر آ رہی ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے آیات تلاوت کی تھی، کہ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو خوف کے مارے لڑے نہیں اور اپنے گھروں سے بھاگ گئے، جبکہ وہ تعداد میں ہزاروں کے حساب سے تھے۔ تو یہاں پر اس کی تفصیل اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے الم تر الی الملأ، تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ گھروں سے بھاگ گئے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے وہاں پر، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل نے سمیول نبی سے کہا کہ ہمیں جو ہے اسی کی وضاحت اب تلاوت کرتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الملأ، کیا تم نے ان جماعت کو دیکھا، ان سرداروں کو دیکھا، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ، جو کہ موسیٰ کے بعد آئے، یعنی کہ سیمیول نبی کے دور میں جب وہ کنعان سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف تم نے دیکھا، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اس قالو، جب انہوں نے اپنے نبی، اس قالو، جب انہوں نے کہا لنبی لہم، اپنے نبی سے، وہ نبی کون تھا جس کا ذکر میں نے آپ کو بتایا سمیول تھا، ان سے کہا ابعث لنا، مقرر کر دیجیے ہمارے لیے، ملکن، ایک کمانڈر، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کے سربراہی میں لڑے اللہ کی راہ میں۔ یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہیں اپنی غلطیوں کا بنی اسرائیل کو احساس ہو گیا۔ سیمیول نبی نے ان کو اللہ کے احکامات بتائے اور انہیں ان کی حالت کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی، تو اس پر بنی اسرائیل بھی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے جو دوسرے بتوں کے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے اس کو توڑ ڈالا اور اپنے اعمال درست کیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے نبی سیمیول سے کہ آپ ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کرے، کیونکہ ہم بہت سارے لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی کمانڈر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کے سربراہی میں لڑے فلسطینیوں سے۔ قالا، تو سیمیول ان کے جذبہ ایمانی کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا حل عصیتم، ہو سکتا ہے ان کتب علیکم القتال، کہ اللہ تمہارے لیے کمانڈر بھی مقرر کر دے اور تم پر جنگ بھی فرض کر دے، اللہ نقاتل، اور پھر تم ہی ہو جو پھر تم لڑو نہیں ڈر کے مارے۔ قالو، تو انہوں نے جواب میں، بنی اسرائیل نے جواب میں کہا کہ جب وہ اپنے گھروں سے دور تھے کہ وما لنا، ہم کیوں نہیں لڑے، اللہ نقاتل، ہم کیوں نہیں لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، وابنائنا، اور ہمارے بچوں، ہمارے اولاد سے ہمیں دور کر دیا گیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، کہ یعنی کہ اس بستی میں جانے کے لیے ہم کیوں نہیں لڑیں گے جہاں ہمارے اولاد ہیں، جہاں ہمارے گھر ہیں، ہم ضرور لڑیں گے۔ تو قالو، تو بنی اسرائیل نے کہا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اور ہم کیوں نہیں لڑے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، وابنائنا، اور ہمیں اپنے آل اولاد یعنی کہ بیوی اور بچوں سے دور کر دیا گیا۔ پھر ہوا کیا کہ بنی اسرائیل، تو سیمیول نے ان کے لیے کمانڈر بھی مقرر کر دیا جس کے آگے تفصیل آ رہی ہے، اور ان پر قتال بھی فرض کر دیا گیا۔ تو اسی کے آگے آیات آ رہی ہے فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ تولوا، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، چند کو چھوڑ کر، یعنی چند لوگ ایسے تھے ان میں جو اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی سب پھر گئے۔ اللہ فرماتے واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی یعنی کہ سیمیول نے کہا ان اللہ،
تمہاری اس درخواست پر کہ اللہ تمہارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کر دے، کوئی فوج کا جو ہے وہ سربراہ مقرر کر دے، تو اللہ نے تمہاری اس دعا کو سن لی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث لکم، اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا طالوت ملکہ، ایک طالوت کو ایز اے کمانڈر۔ طالوت ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک صفتی نام ہے، کیونکہ طالوت کا مطلب ہے لمبا چوڑا، تڑنگا، مضبوط اور علم والا۔ تو یہاں پر طالوت کا نام لیا گیا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکہ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو کمانڈر مقرر کر دیا، جس کے انڈر میں تم جو ہے کنعان پر حملہ کرو اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکالو۔ اس وقت کے فلسطینی کو، یہ یہاں کے فلسطینی نہیں، میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں۔ قالو، تو انہوں نے، بنی اسرائیل نے جواب میں کہا، ان یکون لہ الملک، یہ ہم پر کیسے کمانڈر بن سکتا ہے، علینا، ہم پر۔ قالو، تو انہوں نے کہا، ان یکون لہ الملک علینا، یہ ہم پر کیسے کمانڈر بن سکتا ہے، ونحن احق بالملک، جبکہ ہم میں سے اگر تم کسی کو کمانڈر بنا دو تو وہ زیادہ حقدار ہے۔ کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، جس شخص کو تم نے کمانڈر پہ مقرر کیا ہے اس کے پاس تو نہ مال ہے، اس کے پاس تو مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ قال، تو جس کے جواب میں سمیول نے ان سے کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس اللہ نے اسے تم پر کمانڈر مقرر کیا ہے مال کی وجہ سے نہیں، بلکہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس وجہ سے کہ اس کا علم اور اس کا قد و کاٹ اور جسم جو ہے وہ زیادہ ہے تم لوگوں سے، تو اسی بنیاد پر جو ہے اللہ نے تمہارے لیے اس کو کمانڈر مقرر کیا ہے۔ باقی مال کی وضاحت اللہ نے پیچھے فرما دیا ہے کہ واللہ یبسط و یقدر، اللہ ہی ہے جو کہ مال میں بھی اضافہ کرتا ہے اور مال میں تنگی بھی لاتا ہے اور اضافہ بھی کرتا ہے۔ جبکہ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے جو تم پر مقرر کیا ہے وہ علم اور جسم کے بنیاد پر کیا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، باقی اللہ جسے بھی چاہتا ہے کمانڈر مقرر کرتا ہے، عزت دیتا ہے، ملکت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے جسے بھی چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کا علم وسیع ہے، یعنی کہ اللہ مستقبل میں دیکھ سکتا ہے کہ یہ شخص کیا یہ کام انجام دے سکتا ہے کہ نہیں، اور اسی بنیاد پر اللہ نے اسے تم پر کمانڈر مقرر کیا ہے۔ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں اور اگلی نشست میں پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں تاکہ پیچھے سے اس کا ربط اچھی طریقے سے جڑ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔